اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا خلاصۃ المنطق میں درس ہے تقسیم الجنس، جنس کی تقسیم۔ پہلے تو جنس سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جس کے افراد متعدد ہوں اور ان کی حقیقتیں بھی متعدد ہوں وہ جنس ہوگی۔ کیوں شارد بات صحیح ہے؟ اب دیکھیے یہاں پہ جب ہم نے کہا انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان۔ حیوان کی جنس جسم نامی یا جسم حی، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جسم مطلق اور اس کی جنس جوہر۔ انسان کی فصل ہے ناطق، حیوان کی فصل ہے حساس، متحرک بالارادہ۔ یہاں پہ دیکھیے جو قریب جنس ہوتی ہے، جیسے انسان کے قریب جنس حیوان ہے، جس میں حی ہے، جس میں مطلق ہے کہ جوہر ہے، حیوان ہے۔ تو انسان کی جنس سے قریب کون ہے؟ حیوان۔ اس کو بولیں گے جنس سے قریب۔ اور جس میں حی انسان کے لیے جنس سے قریب ہے کہ جنس سے بعید ہے؟ جنس سے بعید۔ جنس یہ بھی ہے، جنس یہ بھی ہے، جنس یہ بھی ہے، لیکن قریب سے قریب جنس کون سی ہے؟ حیوان۔ جناب حیوان اور جسم نامی تک تو یہ قریب ہوئی ہے۔ حیوان کے لیے جسم حی جو ہے یا جسم نامی کیا ہے؟ جنس سے قریب ہے، صحیح؟ لیکن انسان کے لیے جسم حی کیا ہو جائے گا؟ بعید۔ واضح؟ اسی طرح سے انسان کی فصل قریب کون سی ہے؟ ناطق۔ اور یہ جو حیوان کی فصل ہے وہ انسان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فصل بعید۔ سمجھ گئے؟ جو قریب اور دور۔ تو آج کا درس یہی ہے، جنس کی تقسیم اور فصل کی تقسیم، کہ اگر انسان کی فصل ہے تو فصل قریب، صحیح ہے؟ انسان کے بعد کسی اور جنس کی فصل ہے تو کیا ہو جائے گا؟ فصل بعید۔ اور انسان سے قریب ترین جنس سلسلہ اجناس اس کو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سلسلہ اجناس۔ یعنی کیا مطلب؟ انسان، حیوان، جسم حی، جسم مطلق، جوہر، ٹھیک ہے؟ یہ سلسلہ اجناس ہے۔ سلسلہ اجناس میں انسان سے جو سب سے قریب وہ جن سے قریب، جو دور وہ جن سے بعید۔ جناب اور اسے کیا کہیں جناب؟ انسان اور جسم مطلق، انسان اور جسم وہ بھی جن سے بعید، ہاں، اور ان کو جن سے متوسط بھی کہتے ہیں۔ اور آگے جا کے آپ کو ایک نام ملے گا جن سے سافل اور جن سے عالی۔ جن سے عالی ہو گیا جوہر، جن سے سافل کون ہے؟ نیچے کی جنس حیوان۔ اور یہ سب کیا ہو جائیں گی؟ دونوں جن سے متوسط، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ قریب ہو، بعید ہو، عالی ہو یا سافل۔ عالی بلند کو کہتے ہیں، سافل پست کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو سلسلے کو دیکھنا ہے۔ تو آج جو ہمارا درس خلاصۃ المنطق میں کس کا ہے؟ تقسیم الجنس کا ہے۔ تقسیم الجنس پڑھیے مہدی حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم الجنس ينقسم الجنس إلى ما يلي. ينقسم الجنس إلى ما يلي.
یعنی کیا مطلب؟ جنس کی تقسیم ہوتی ہے الی ما یلی، اس کی طرف جو آ رہا ہے. کیا ہے دیکھیے، الجنس القریب وهو اقرب جنس الى اقرب جنس جنس الى نوع الی نوعہ. اس میں نوع کون ہے؟ نوع کون ہے؟ انسان کیا ہے؟ نوع. ٹھیک ہے، انسان کیا ہے؟ نوع. اور حیوان کیا ہے؟ جنس. وہ بھی تو نوع ہے اس کی. ہاں، یہ جس میں حی کی نوع حیوان ہے. صحیح، جس میں حی کی نوع کون ہے؟ حیوان. جس میں مطلق کی نوع کون ہے؟ ہاں. یہ آگے آپ پڑھیں گے حقیقی نوع کون سی ہے؟ حیوان. نہیں، انسان. ہاں، کیونکہ نوع کے بعد افراد ہیں، اس کے تحت کوئی نوع ہے؟ یہ حقیقی نوع ہے، اور یہ سب نوع اضافی ہیں. نوع اضافی سے سمجھ لیں، آگے پڑھیں گے یہ سب، ابھی نہیں. نوع اضافی سے مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ جس میں حی کی نوع ہے. کیا انسان کی نوع ہے کہ جنس ہے؟ انسان کی جنس ہے، یہ خود جنس ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ نوع. کیسے آپ نے پڑھا تھا وہ والا، اگر آپ کو یاد ہو، جزئی اضافی، کہ اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی، بھلے وہ کلی ہو. مثلا انسان کلی ہے، جب وہ حیوان کے تحت آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. تو یہاں پر بھی یہ نوع اضافی میں آ جائے گا سب. کیا آئے گا؟ نوع اضافی. سمجھ میں آیا شارف؟ لگ رہا نہیں آیا ہے. ہاں، ابھی نہیں آیا، کوئی مشکل نہیں ہے، سب منطق مظفر میں آئیں گی باتیں. یہ باتیں منطق مظفر میں انشاءاللہ آئیں گی. ابھی پڑھیے جن سے قریب. الحیوان بالاضافۃ الی الانسان. بالاضافۃ، یہ بے کیا ہے؟ ناکارہ ہو چکا ہے. ہاں، الی الانسان الجنس القریب، جنس قریب. وَهُوَ أَقْرَبُ جِنْسٍ، اور یہ سب سے قریب جنس ہے. إِلَى نَوْعِهِ، اپنے نوع سے. هُوَ أَقْرَبُ جِنْسٍ إِلَى نَوْعِهِ. نوعِهِ، نوع کون ہے؟ انسان. تو کہہ رہے ہیں جنس قریب، وہ قریب ترین جنس اپنے نوع سے. مثل الحیوان، جیسے کہ حیوان. کس کے لیے؟ بالاضافت الی الانسان، انسان کی اضافت سے. یعنی اگر ہم حیوان کو لیں گے تو حیوان جس میں حی کی نسبت سے خود کیا ہے؟ نوع ہے نا. لیکن انسان کی نسبت سے یہ کیا ہے؟ جنس. انسان کی نسبت اپنے تحت کے لیے جنس ہے، فوق کے لیے کیا ہے؟ نوع. تو جو یہ جنس سے قریب ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے. نوع ہے، حیوان انسان کی نوع ہے. حیوان انسان کی جنس ہے، اور انسان حیوان کی نوع ہے. اچھا، انسان حیوان کی نوع ہے اور حیوان انسان کی جنس ہے. ہاں، کہہ رہے الجنس القریب، جنس قریب. وَهُوَ أَقْرَبُ جِنْسٍ، حیوان کی نوع ہے. جی، انسان حیوان کی نوع ہے. نہیں، جنس ہے. انسان حیوان کی نوع ہے. ہاں صحیح ہے. حیوان انسان کا کیا ہے؟ جنس ہے. اور جس میں حیوان پھر کیا ہوگا؟ وہ جنس ہو جائے گی. حیوان ہے جس میں اوپر سلسلہ جو جائے گا وہ جنس کا، نیچے جو آئے گا یعنی سلسلہ تصاعدی جنسی ہے اور سلسلہ تنازلی نوعی ہے. مثلا ایسے دیکھیں مولانا، یہ دیکھیے
ایسے جائیں گے تو انسان کی جنس حیوان، حیوان کی جنس جس میں نامی ہے، جس میں حی، اس کی جنس یہ، اس کی جنس یہ۔ اوپر سے آئیں گے تو جوہر جنس الاجناس ہے، اس سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ اس کی نوع کون ہے؟ جس میں مطلب، اس کی نوع جس میں حی، اس کی نوع حیوان، اس کی نوع انسان، لیکن نوع حقیقی یہ ہے۔ چونکہ یہ جو حیوان ہے ایک جہت سے جنس ہے، ایک جہت سے نوع ہے۔ جناب حیوان ناطق نو ہے کہ حیوان نو ہے؟ حیوان ناطق تو انسان کا مفہوم ہے، تو حیوان ناطق نو ہوگا، لیکن ہم حیوان ناطق کو کہاں کہہ رہے ہیں؟ حیوان جو ہے وہ جنس ہے انسان کی۔ جی جناب کہہ رہے اوپر سے نیچے آئیں گے تو جناب یہ نو ہے۔ نہیں، وہی چیز میں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی میں نے تھوڑا آگے کی بات بتائی اس لیے آپ تھوڑا ڈسٹرب ہوئے۔ تصاعدی سلسلہ کل پڑھا نا میتھ میں، اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ۔ اسینڈنگ کی صورت میں جائیں گے تو یہی حیوان انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو جنس ہے ہی انسان کی، ہر حال میں انسان کے لیے حیوان کیا ہے؟ جنس ہے۔ حیوان نوع ہوگی تو انسان کے لیے نہیں نوع ہوگی، کس کے لیے ہوگی؟ اس کے لیے جنس تو رہے گی انسان کی، اپنے سے بلند کے لیے نوع ہوگی، اپنے تحت کے لیے کیا رہے گی؟ وہ جنس رہے گی۔ نہیں سمجھے؟ انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان، وہ جنس ہے جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور حیوان کی نو انسان ہے۔ نہیں، حیوان کی نوع انسان ہے، یہ بھی صحیح ہے، کلیئر ہے۔ اور خود حیوان اس کی کیا ہے؟ نو ہے۔ نوع آئے سمجھ میں؟ سب اپنے سے اوپر والے کی نوع ہے۔ جناب یہ بھی تو انسان ہے، حیوان کی نو نہ ہونی چاہیے۔ ہے نا نوع؟ ہے نوع ہے، کیا پریشان ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جنس ہے۔ کس کی؟ اس کی جنس ہے نا یہ، ہاں انسان کی جنس حیوان، ہاں اور حیوان کی نوع انسان۔ انسان، کیا پریشان ہے؟ انسان کے لیے جنس ہے۔ ارے بھائی اپنے باپ کے بیٹے ہی نہ رہو گے کہ باپ بن جاؤ گے؟ باپ نہیں، اپنے ابا کے نہیں نا بنو گے، تو وہی کہہ رہے ہیں یہ انسان کی جنس ہے، جی صحیح ہے، حیوان، اور جی سمجھ میں آ گئی حیوان کی جناب۔ نوع ہے انسان۔ جی اور جناب حیوان کی نو ہے وہ جس میں ہے۔ حیوان کی نوع نہیں ہے جس میں ہے، جنس ہے۔ ہاں تو وہی نا۔ ایسے دیکھیں گے تو جنس، ہاں اوپر سے نیچے دیکھیں گے تو نوع۔ ہاں جی جی، باپ کا بیٹا نو ہے، پھر ہاں۔ بیٹا باپ وہ بھی ان کا بیٹا جنس نو ہے۔ ہاں چلے دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَقْرَبُ جِنْسٍ، قریب ترین جنس إِلَى نَوْعِهِ، اپنے نوع کی، مثل الحیوان بالإضافة إلى الإنسان، جیسے حیوان انسان کی نسبت سے، انسان کے لیے حیوان کیا ہوگی؟ جنس سے قریب۔ الجنس البعید، شارح آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنس البعید وهو ما يقع بعد الجنس بعد جنس القریب۔ ہاں کہہ رہے جنس قریب کے بعد جو جنس واقع ہوگی وہ کس میں چلی جائے گی؟ جنس بعید میں۔ مثلا جنس قریب ہے حیوان، حیوان کے اوپر جتنی جنس آ رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ جنس بعید، ٹھیک ہے۔ مثلو پڑھیے، الجسم الحی مثلو الجسم الحی، بالاضافة الى الانسان۔ ہاں کس کے لیے یہ جنس بعید ہوگا؟ انسان کے لیے۔ ہاں فَإِنَّهُ يقع بعد الحيوان۔ ہاں اس لیے کہ جس میں حی واقع ہوتا ہے آتا ہے کس کے بعد؟ حیوان کے بعد، ٹھیک ہے۔ حیوان انسان کا جنس قریب ہے، جنس قریب کے بعد جو آئے گا وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنس بعید میں۔ اور چونکہ جس میں حی کس کے بعد آتا ہے؟ حیوان کے بعد، جب حیوان کے بعد آتا ہے تو کس میں جائے گا؟ جنس بعید میں۔
ہاں مثال دیکھیے، انسان، حیوان جس میں حی، ٹھیک ہے، تو انسان ہے نوع، حیوان ہے جن سے قریب، جس میں حی ہے جن سے بعید، کیوں جناب وہ حیوان کے بعد ہے۔ ہاں فہیم صاحب، جس طریقے سے انسان کی جنس سے بعید جس میں حی ہے، ہاں اسی طریقے سے جس میں حی کی انسان نوع بعید ہوگی نا۔ ہاں نوع بعید کہہ لیں آپ، یا نوع بعید، بعید نوع میں جو ہے نا میرے خیال سے عالی اور سافل لاتے ہیں، عالی و سافل، عالی اور سافل، تو یہ سافل، نوع سافل ہے انسان، یعنی سب سے نیچے، یہ اسی لیے کہتے ہیں یہ نوع الانواع ہے، نوع حقیقی ہے انسان۔ جی انشاءاللہ یہ منطق مظفر میں اس کی تفصیلی بحث ہے۔ جی چلیے تقسیم الفصل پڑھیے، چلا جناب ریکارڈ ہو رہا ہے؟ جی ریکارڈ ہو رہا ہے، 16 منٹ ہو چکے ہیں۔ وَيَنْقَسِمُ الْفَصْلُ إِلَى مَا يَلِي، ہاں وَيَنْقَسِمُ الْفَصْلُ إِلَى مَا يَلِي، مندرجہ ذیل کی آنے والی کی جانب جو ہے فصل تقسیم ہوتی ہے، کیا ہے دیکھیے، الْفَصْلُ الْقَرِيبُ وَهُوَ أَقْرَبُ فَصْلُ إِلَى هو اقرب فصل، هو أقرب فصل إلى نوعه، مثل الناطق، مثل الناطق، مضاف مضاف الیہ ہو جاتا ہے، مثل الناطق بالإضافة إلى الإنسان، ہاں الفصل القریب، فصل قریب، وَهُوَ أَقْرَبُ فَصْلٍ إِلَى نَوْعِهِ، وہ قریب ترین فصل اپنے نوع سے، مثل الناطق، جیسے کہ ناطق، بالإضافة إلى الإنسان، انسان کی اضافت سے، یعنی انسان کی نسبت سے ناطق کیا ہے، قریب ترین فصل ہے۔ فصل البعید پڑھی علی حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفصل البعید وهو ما يقع بعد الفصل القریب، ہاں وَهُوَ مَا يَقَعُ بَعْدَ الْفَصْلِ الْقَرِيب، تو فصل قریب کیا ہے، ناطق، ناطق کے بعد کیا آتا ہے، حساس متحرک بالارادہ، تو حیوان حساس متحرک بالارادہ ہے کہ نہیں ہے، متحرک یعنی جو حرکت کرتا ہو، بالارادہ اپنے ارادے سے، تو حیوان اپنے ارادے سے چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کا اپنا ارادہ شامل ہوتا ہے، کہا حساس متحرک بالارادہ، اس میں انسان بھی شامل ہے، انسان بھی حساس متحرک بالارادہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے، ناطق بھی، ایک خصوصیت اس میں اور شامل ہو رہی ہے۔ ہاں تو جو فصل قریب کے بعد آ رہا مہدی حسین، وہ کیا ہوگی، فصل بعید، سمجھ میں آیا، یہ سلسلہ یاد رکھیے گا، یہ ناطق کے بعد کون آ رہا ہے، حساس متحرک بالارادہ، تو یہ ناطق کے انسان کے لیے کیا ہے، ناطق فصل قریب، اور حساس متحرک بالارادہ کیا ہو جائے گی، فصل بعید، حیوان کے لیے قریب ہو جائے گی، حیوان کے لیے وہ قریب ہو جائے گی، اور یہ والی کیا ہو جائے گی، بعید ہو جائے گی، ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے، مثل الحساس المتحرك بالإرادة، ہاں الذي هو فصل لنوع الحيوان، کہ جو فصل ہے نوع حیوان کی، بالاضافت الی الانسان، انسان کی نسبت سے، کا انسان ناطق حساس متحرک بالارادہ، تو انسان ہے نوع، ناطق ہے فصل قریب، اور حساس متحرک بالارادہ کیا ہو جائے گا، فصل بعید، سمجھ میں آیا فرقان راغب؟ جی اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے تعریف کی تعریف، یا گئی جو آپ وہاں پوچھ رہے تھے تعریف کیا لکھوا دیجئے، تو انشاءاللہ اب یہاں ہم پڑھیں گے، صحیح ہے، اس کی قسمیں، اس کے شرائط، احکام سمان، کیا شرطیں ہیں،
جو انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ بحث ہونے والی ہے ہم لوگوں کی. مزہ آئے گا انشاءاللہ منطق میں، لطف اندوز ہوں گے اگر سمجھ کے پڑھتے رہیں گے تو. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا جی؟ ہاں پچھلا یاد بھی کرتے رہیے گا ورنہ سمجھدانی کمزور ہو جائے گی. والحمدللہ رب العالمین.